السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان ایک بندے کے کردار میں جو بہت ساری خوبیاں پیدا کرتا ہے، اس میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے نرمی، فیاضی اور سخاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اہل ایمان کی جو مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس میں سے ایک بہت نمایاں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والوں کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور جو حضرات مانگ نہیں سکتے ان کے لیے بھی ان کے مال میں حق ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے کردار میں اس ایمان کی معدومیت کی وجہ سے جو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کا دل دردمند نہیں ہوتا، ان کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے محبت اور فیاضی کے احساسات اور جذبات نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں یہ دیکھیں گے کہ کنجوسی یہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی ایک نمایاں صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا آخرت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کو دینے سے ان کے دل میں کسک اور ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں، اور مال کو گن گن کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، انہوں نے دنیا ہی کو اپنی زندگی سمجھ رکھا ہے۔ یہ آخرت پر عدم ایمان اور اللہ رب العالمین پر ایمان کی کمزوری کے جو بہت سارے مظاہر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مجبوری کے زمانے میں یا مجبور انسانوں کا تعاون کرنے کے بجائے بہت سارے لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ مجبوروں کے ساتھ احسان کریں، لیکن ایمان کی قلت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بہت سارے جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ مشکل حالات میں ضروری چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس کے بہت سارے مظاہر آپ کو دیکھنے میں آتے ہوں گے۔ پچھلے کچھ سالوں کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ اتراکھنڈ میں بادل پھٹا اور بہت سارے لوگ ایسے وہاں پر موجود تھے جو ایک گلاس پانی کو ترس رہے تھے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو اس طرح کی خبریں آئیں کہ لوگوں نے ایک گلاس پانی یا ایک بسلری کی بوتل خریدنے کے لیے ان سے ان کی انگوٹھی اور زیورات تک وصول کر لیے۔ یعنی آدمی پیاسا تھا اور اس کو ایک بوتل پانی درکار تھا، تو جس کے پاس وہاں موجود مقامی لوگ جن کے پاس پانی موجود تھا، انہوں نے ایک پانی کی بوتل دینے کے لیے ان سے زیورات تک لے لیے ان کے، اور مجبور انسان تھا تو اس نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ اپنے زیورات دے دے تاکہ ایک بوتل پانی حاصل کر سکے۔ یہ مزاج انسانوں میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی قلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کا درد انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جب اللہ سے اس کا دل صحیح سے جڑا نہیں ہوتا تو اللہ کی مخلوق سے بھی اس کا دل نہیں جڑ پاتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے موقع پہ خاص طور پہ لاک ڈاؤن میں بھی بعض جگہوں پر یہ شکایتیں آئیں اور یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ چیزوں کی جب قلت ہونے لگی تو لوگوں نے لوگوں کی ضرورت دیکھ کر کے دام بڑھا دیے کہ وہ لوگ مجبور ہیں اور سامان نہیں مل رہا، تو جو ان سامانوں کی قلت تھی ان کے دام بڑھا دیے گئے، کھانے پینے کی اشیاء کے دام بڑھا دیے گئے۔ سینیٹائزر کے بارے میں آیا کہ اس کے دام فوراً آسمانوں کو پہنچ گئے، چھوٹی چھوٹی جو 5-10 روپے کے ماسک تھے وہ 50-60 روپے میں بیچے جانے لگے۔ یہ اہل ایمان کا رویہ تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی مسلمان کے اندر یہ رویہ پایا جا رہا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اہل ایمان تو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی برتنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے، سمحن اذا باہا وسمحن اذا باع وسمحن اذا اشترى وسمحن اذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے بندے پر جو بیچنے میں بھی فیاضی اور نرمی برتنے والا ہے، خریدنے میں بھی فیاضی اور نرمی برتنے والا ہے، اور اگر کسی کو قرضہ دیا ہے وہ قرضہ واپس مانگ رہا ہے تو اس میں بھی فیاضی اور نرمی برتنے والا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی نہج سے کی تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کا ایک واقعہ ہے جس کو امام نووی نے شرح مسلم میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ نے ایک مرتبہ
اپنے غلام کو بازار بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے. غلام گیا اور گھوڑا خرید کر کے لایا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا اس غلام سے کہ یہ گھوڑا کتنے کا لائے ہو؟ غلام نے کہا 300 درہم کا. تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر تم بازار میں جاؤ تو جو اس کا مالک تھا جس سے تم نے گھوڑا خریدا کیا اس کو پہچان سکو گے؟ کہاں پہچان لوں گا. کہا فوراً اس کو بھیجا بازار کی جاؤ اور اس بندے کو بلا کر کے لاؤ جس سے تم نے یہ گھوڑا خریدا ہے. وہ غلام بھاگتا ہوا گیا اور جو اس کا مالک تھا جس سے اس نے گھوڑا خریدا تھا اس کو بلا کر کے لایا. حضرت جریر نے کہا کہ گھوڑا تم نے کتنے میں بیچا ہے؟ کہا یہ گھوڑا میں نے 300 درہم میں بیچا ہے. تو حضرت جریر نے کہا لیکن یہ تو بہت کم قیمت ہے، گھوڑا زیادہ نفیس اور زیادہ اعلیٰ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. اس مالک نے کہا لیکن میں اتنے قیمت پر راضی ہوں، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت جریر نے کہا نہیں لیکن یہ گھوڑا تم نے سستا بیچ دیا ہے، اس کی اور قیمت لو. غلام سے کہا ان کو 100 درہم اور دو. یہ سستا انہوں نے گھوڑا بیچ دیا ہے. اب غلام بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ مالک بھی پریشان. وہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں. کہا لیکن نہیں تم نے قیمت سستی لے لی اس کی. اب وہ 100 درہم دیا. جب وہ جانے لگا تو اس کو دوبارہ بلایا. کہا نہیں 400 درہم بھی اس کی صحیح قیمت نہیں ہوتی ہے. پھر غلام سے کہا 100 درہم اور دو. پھر وہ جانے لگا. پھر ان کو اطمینان نہیں ہوا. کہا بولا نہیں یہ تو 500 درہم بھی اس کی صحیح قیمت نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے وہ گھوڑا جو انہوں نے 300 درہم کا خریدا تھا اس کے 800 درہم ادا کیے. اب وہ چلا گیا لے کر کے. غلام کو بڑا تعجب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ چلا گیا تو غلام نے حضرت جریر سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں 300 درہم کا گھوڑا لے کر کے آیا تھا اور آپ نے 800 درہم اس کو ادا کر دیے، یعنی دگنے سے زیادہ ادا کر دیے. تو حضرت جریر نے کہا انہ لیس بجنون، مجھے کوئی پاگل پن نہیں ہے. تم یہ سوچ رہے ہو تو کوئی پاگل آدمی کی علامت ہے کہ سستی چیز مل گئی تھی اور اس کی زیادہ قیمت ادا کر دی. کہا مجھے کوئی پاگل پن نہیں ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا. اور ایک مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی قیمت اگرچہ اس نے کم وصول کی تھی لیکن مجھے اس کی جو حقیقی قیمت ہے جتنا اس کی قیمت بنتی ہے وہ میں ادا کروں. یہ کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابہ کا جو یہ کردار تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بنا تھا کہ جب اللہ سے بندے کا دل جڑ جاتا ہے تو بندے بندوں کے لیے شفیق ہو جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو لوٹنے اور ایک دوسرے کا استحصال کرنے کی فراق میں نہیں لگے رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو نوازنے کا موقع تلاش کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے بہت مشہور واقعہ ہے جس کو امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی اور بہت شدید قحط پڑا. حضرت عثمان یہاں تک کہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں شام سے ایک بہت بڑا قافلہ جس میں تقریباً 100 اونٹوں پر گیہوں لدا ہوا تھا وہ آیا مدینہ کے اندر. لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ وہ قافلہ آیا ہوا ہے مدینہ میں تو سارے تجار صبح کے وقت جتنے بھی مدینہ کے تاجر تھے وہ جمع ہو گئے حضرت عثمان کے دروازے پر. حضرت عثمان سے کہا کہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ یہ اناج آپ ہم کو بیچ دیں تاکہ ہم اس کو کشادگی لوگوں پر لے کر کے آ جائیں اور لوگوں کو بیچیں اور ان پر خرچ کریں. تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو بیچنے کے لیے تیار ہوں لیکن قیمت کتنی ادا کرو گے؟ تو بعض تاجروں نے کہا کہ ہم 10 درہم کے بدلے تم کو 12 درہم دیں گے. تو حضرت عثمان نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو بعض تاجروں نے بڑھایا قیمت یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم 10 درہم کے بدلے 15 درہم تم کو دیں گے لیکن یہ اناج ہم کو بیچ دو. حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بہت زیادہ مل رہا ہے. تو حضرت عثمان سے ان تاجروں نے کہا کہ مدینہ میں ہمارے علاوہ تو کوئی تاجر ہے نہیں تو اتنی زیادہ قیمت آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1 درہم کے بدلے 10 درہم دینے والا ہے. تو 100 درہم کے بدلے مجھے 10 درہم کے بدلے 100 درہم ملنے والا ہے. تو میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ضرورت کا جو اس میں اناج ہے اس کے علاوہ میں یہ سارا اناج مدینہ کے فقیروں پر تقسیم کر دیتا ہوں، ان کے لیے میں صدقہ کر دیتا ہوں. تو یہ مزاج ایک اہل ایمان کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ یعنی مشکل حالات تو قوموں پر آتے رہتے ہیں لیکن مشکل حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائیں. اور آپ دیکھیے مشکل حالات میں جو نیک کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں کھل کر کے واضح ہو جاتی ہیں اور جو برے کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائیاں کھل کر کے واضح ہو جاتی ہیں. یہ خاص طور پہ یہ بھی صورتحال بعض جگہوں پر دیکھنے میں آئی کہ نقلی سینیٹائزر بیچا جا رہا ہے اور بہت سارا نقلی مال انسانوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سپلائی کیا جا رہا ہے. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے اہل ایمان کو. یعنی آپ دیکھیے صحابہ کرام کا کردار اس معاملے میں کیسا تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی سے گھر خریدتے ہیں اور جب گھر بنانے کے لیے زمین کھودتے ہیں تو وہاں سونے کا گڑھا ملتا ہے. ایک گڑھے میں سونا ایک جو ہے ایک کسی برتن میں سونا ملتا ہے.
اب جنہوں نے وہ گھر خریدا تھا وہ جاتے ہیں جس سے گھر خریدا تھا اس کے پاس اور کہتے ہیں دیکھو میں نے تم سے زمین خریدی تھی، یہ سونا نہیں خریدا تھا، تو یہاں سے نکل گئے تو یہ تمہارا، یہ میں نہیں لوں گا، یہ رکھ لو اپنے پاس۔ اور جو صحابی گھر بیچنے والے وہ کہتے ہیں میں نے تو زمین کے ساتھ سب کچھ بیچ دیا تھا، اب اس میں سے جو بھی نکلا وہ تمہارا۔ اس پر دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور اس پر جو ہے تنازع ہو جاتا ہے کہ وہ سونا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بیچنے والا قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ خریدنے والا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کتنی پاکیزہ کردار، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتنی پاکیزہ کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ دونوں پھر جا کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا مسئلہ رکھتے ہیں کہ میں نے تو زمین بیچ دی تھی تو اس میں جو بھی نکلا ان کا ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، تو اس میں میرا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی بڑا پیارا فیصلہ یہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا لڑکا ہے، اور ایک صحابی کہتی ہیں کہ میری بچی ہے، تو کہا دونوں کی شادی کرا دو اور یہ سونا جو ہے ان پر خرچ کر دو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ بھی کر دو کچھ۔ تو یہ اہل ایمان کا کردار ہوتا ہے۔ اہل ایمان انسانوں کی مجبوریاں کا فائدہ اٹھانے والے نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے ایک مارکیٹ میں جو ایک پرائز کا فلو ہے اس پر اثر پڑے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں، یعنی جمع خوری کرنا یا ایسا کوئی بھی کام کرنا، شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، کہ جمع خوری کرنے والا گنہگار ہے، گنہگار آدمی ہی جمع خوری کرتا ہے۔ چیزوں کو جمع کر کے رکھنا تاکہ ان کے دام بڑھ جائے، اور اس کے بعد ایسی جتنے بھی طریقے ہیں جن سے دام بڑھے، جان بوجھ کر کے دام بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جمع خوری یا جمع خوری کے طریقے کے دوسرے کام جو ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی گناہگار ہے، گناہ کرنے والا ہے، اس کے لیے وہ مال حلال نہیں ہے جو وہ انسانوں کی مجبوری کو اور انسانوں کے المیہ اور بحران کو اپنے سرمایہ میں اضافے کا سبب بناتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اور اس معاملے میں جو لوگ نرمی برتنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اور جو لوگ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات میں نرمی برتیں، کیونکہ آخرت کی کمائی زیادہ اہم ہے۔ بندہ دنیا میں اگر تھوڑا بہت فائدہ اٹھانے سے اگر بچ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، تو آخرت کا اجر دنیا کی کمائی سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔